اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے فلاں کیا تو نے شادی کر لی؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم نہیں، میرے پاس شادی کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ فرمایا، تمہیں قل هو اللہ احد یاد نہیں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح یاد نہیں؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا یاد نہیں؟ قل یا ایہا الکافرون یاد نہیں؟ فرمایا، ایک ایک سورت یہ چوتھائی قرآن پاک کے برابر ہے، انہیں کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ پھر فرمایا، شادی کر لو۔ فرمایا، شادی کر لو۔ تمام اسلامی بھائی اس عمل کو دہرائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلاتوں کو آسان فرمائے گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے کے لیے تشریف لاتے تو دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سورہ اخلاص اور ناس پڑھ کر دم کر کے جس حصے تک ہاتھ پہنچتے وہاں تک ہاتھ پھیرتے، مگر ہاتھ پھیرنے کی ابتدا سر اور چہرے سے ہوتی اور جسم اقدس کے اگلے حصے سے، اور اسی طرح 3 مرتبہ یہ عمل کرتے تھے۔ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ جس گھر میں ان دونوں آیتوں کو پڑھا جائے، شیطان 3 دن تک اس گھر کے قریب نہ آئے گا۔ وہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آخری 4 آیات ہیں۔ رزق کمانے کا آسان طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا، یا رسول اللہ، دعا کریں کہ میرا رزق بڑھ جائے۔ آپ نے فرمایا، باوضو رہا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو کشادہ کر دے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پیارا عمل آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے، اگر میں تمہیں خزانے سے کچھ عطا کر دوں تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بعد میں تمہارے بچوں کے کام آئے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میرے بچوں کے متعلق فکر و فاقہ سے ڈرتے ہو؟ میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی فکر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے آپ کو قرآن پاک کی کچھ صورتیں بتائیں، اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ بڑی سے بڑی مشکل بھی اس سے دور ہو سکتی ہے۔ اگر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کو سورہ واقعہ تحفے کے طور پر دے کر جا رہے ہیں، حالانکہ ان کا انتقال کا وقت قریب آ چکا تھا، آپ نے فرمایا، میری بیٹی یہ پڑھا کرو، تم کسی کی محتاج نہیں ہوگی۔ تو الحمدللہ اگر صحابی نبی کا یہ عقیدہ ہے تو پھر ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلائیں، صرف اللہ سے مانگے، یا الہی ہم سب پر اپنا خصوصی رحم کرم فرما، آمین ثم آمین۔